بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی انسائکلوپیڈیا ٹھیک ہے جی، قرآنی معلومات کا انسائکلوپیڈیا تحفہ الفاظ کتاب از افادات شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر اکابرین رحمہ اللہ تعالی، ان کی ملی جلی کتاب تحفہ الفاظ کتاب کو ہم نے ماشاءاللہ ایک واقعے کی طرف ہم نے دوبارہ سے اس کو پڑھنا ہے۔ بہت عبرت والا واقعہ، قرآن سے محبت عشق کا انوکھا واقعہ، جو پہلے بھی ہو سکتا ہے ہم نے پڑھا ہو، ریکارڈ کیا ہو، ایک دفعہ پھر اس کو ہم ترتیب سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 287 ہے کتاب، جو ہمارے پاس ہارڈ کاپی ہے اس کی صورت میں جو ہے۔ ایک عرب خاتون کا عجیب طرز گفتگو۔ ایک معمر عرب خاتون یعنی بڑی عمر کی خاتون حج کے راستہ میں ایک درخت کے تنے کے پاس بیٹھی تھی، جو قافلے سے بچھڑ کر راستے سے بھٹک گئی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس سے گزرے۔ آپ بھی حج بیت اللہ اور زیارت روضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے حالت سفر میں تھے۔ بوڑھی کو کچھ پریشان اور مایوس پا کر انہوں نے اس سے بات کی۔ اس خاتون نے ہر بات کا جواب قرآنی آیات کی شکل میں دیا۔ پورا مکالمہ درج ذیل ہے۔ یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے بات چیت کرنا، جو بھی بات فرماتے آگے سے ان کا جواب قرآن کی آیت ہوتا۔ السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سلام کیا۔ خاتون: سلام قولا من رب الرحیم، یعنی سلام نہایت مہربان رب کا قول ہے۔ مراد یہ ہے کہ سلام کا جواب تو خود اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرما رہی ہیں۔ خاتون: من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ دوسرا سوال جواب، ٹھیک ہے جی، یعنی عورت کا سوال تھا عربی میں۔ اس نے اپنا اظہار خیال کیا کہ میں گویا اپنے قافلے سے بچھڑ گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یعنی وہ سوال تو سمجھتی ہیں نا، ٹھیک ہے جی، جو مرضی کریں عربی میں سوال کریں، جیسے بھی انہوں نے سوال کیا۔ تو خاتون: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ تیسرا جواب جو خاتون نے دیا عربی میں قرآن میں، یعنی پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ مراد یہ تھی کہ میں مسجد اقصی سے آ رہی ہوں، یعنی خانہ کعبہ سے آ رہی ہوں، تو مطلب یہی ہے کہ مدینہ کی طرف جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: آپ یہاں کب سے پڑھی ہیں؟ خاتون کا چوتھا جواب عربی میں دیکھیں قرآن میں، ثلاث لیال سویہ، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سورہ مریم کی، ٹھیک ہے جی، اور پہلے سورہ بنی اسرائیل کی، اس سے پہلے یاسین کی، سب سے پہلے یاسین کی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ویذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ اس کے بعد دوسری جو آیت تھی وہ سورہ 9 سپارے میں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سورہ انفال سے پہلے سورہ اعراف ہے غالباً۔ اور آگے فرمایا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ یعنی برابر 3 رات سے انہوں نے چوتھا جواب دیا قرآن کی آیت جو ہے سورہ مریم کی۔ آگے سوال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ: تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ 5واں جواب عربی میں انہوں نے عورت نے دیا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن پاک میں خاتون فرماتی ہیں: والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہ خدا مجھے کھلاتا پلاتا، یعنی کہیں نہ کہیں سے رزق مہیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ بھی سورہ نمل کی آیت ہے 19واں سپارہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں: کیا وضو کا پانی موجود ہے؟ چوتھا جواب دیکھیں۔ خاتون: فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے سو تیمم کر لیتی ہوں۔ پانی مطلب کہاں ہے؟ قافلوں میں ہوتا تھا، اپنے
جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، بیٹے وغیرہ اس کے جو ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے پاس، مطلب یہ سواری تو چلی گئی، یہ کسی چکر میں اکیلی پیچھے رہ گئیں، تو پھر ان کے پاس تو پانی نہیں ہے اور وہاں پہ دور دور کہیں پہ پانی ہوگا ہی نہیں، تو تیمم سے گزارا کر رہی ہیں۔ تیمم والی آیت انہوں نے پیش کی جو 5ویں چھٹے سپارے میں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چھٹے سپارے میں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں آیتوں کا آپ کو حوالہ پیش کرتے جائیں، ٹھیک ہو گیا، اور یہ تفصیلی لیکچر ہوگا، کوشش ہوگی۔ تو کیا فرماتی ہیں جی؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، ٹھیک ہے جی، یہ آیت نمبر ہے سورہ مائدہ، چھٹا سپارہ ہے، جس کا سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع ہے، اور آیت وضو ہے، یعنی یہ وضو کے جو فرائض بیان ہو رہے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 6 ہے، چھٹا سپارہ، سورت نمبر 5 المائدہ، اور کیا ہے جی، چھٹی آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، اور مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وضو کیا کروں، مطلب پانی نہیں ہے، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، مطلب یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر سوال کرتے ہیں، یہ کھانا حاضر ہے، کھا لیجئے۔ 7واں جواب خاتون کا دیکھیے، خاتون اتم الصیام الی اللیل، ٹھیک ہے جی، روزے کو رات کے آغاز تک پورا کرو۔ اشارہ یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں، اب سفر ہے، مکہ سے جی سفر ہے، اور کیا ہے، پیدل سفر بھی ہے، رمضان بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی مطلب معاف ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، روزہ رکھا ہوا ہے جی، کیا بات ہے ان اللہ والوں کی۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں جی۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی، ثم اتموا الصیام الی اللیل وابتغوا ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، سورۃ بقرہ 187 آیت ہے، 187 آیت ہے، دوسرا سپارہ ہے۔ آگے دیکھیں جی، کہتی ہیں روزے کو رات کے آغاز تک پورا کرو، اشارہ یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، سوال کیا نا، مطلب کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ خاتون ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، سبحان اللہ، کیا فرماتی ہیں؟ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کا کام کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار اور علیم ہے، یعنی میں نے نفل روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، نفلی روزہ کوئی بھی نہیں مطلب رکھ سکتے ہیں، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی، تطوع کہتے ہیں نفل روزہ، تو مستحب نفل، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ تو کوشش کر رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ کیا کریں جی، حوالہ دیتے جائیں۔ تو سورہ بقرہ آپ نے سن لی، فإن اللہ شاکر علیم، ان الذین یکتمون ما انزلنا، ومن تطوع خیرا، یہاں پہ فإن اللہ شاکر علیم بھی ہے، اور دوسرے وان تصوموا خیر لکم، ٹھیک ہے جی، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم بھی، اور آگے دوسری آیت کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے، شاکر علیم بھی آیت ہم نکال رہے ہیں فی الحال وقت کو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اور رحمۃ اللہ علیہ پھر کرتے ہیں سوال، لیکن سفر میں تو روزہ افطار کر لینے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی سفر میں جیسے فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ فرمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خاتون 9واں جواب دیتی ہیں عربی قرآن میں، خاتون وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم جانتے ہو، یعنی رمضان کے روزے کے بھی حکم اس آیت میں، آیت نمبر 184 جو ہے اسی میں بیان ہے،
اور اسی میں یہی فرمایا گیا کہ اگر روزے رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم جانتے ہو نہیں جتنی استطاعت ہو رکھ سکو اور آسانی ہو تو رکھ لو۔ رمضان کے بھی روزے اگر چھوڑ سکو تو چھوڑ لو، بعد میں کر لو، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ اس وقت سفر مشکل تھے۔ آگے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں، یعنی اب وہ تنگ ہو رہے تھے یا مشکل ہو رہی ہوگی، یہ مطلب صحیح طرح نارمل بات کیوں نہیں کر رہی؟ جو بات کرتا ہوں قرآن کی آیت، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت۔ خاتون ما یلفظ من قول الا، کیا فرماتی ہیں عبداللہ بن مبارک، آپ میرے جیسے انداز میں بات کریں۔ سوال کیا تو جواب کیا آیا جی؟ خاتون فرماتی ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ انسان کوئی بات نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک مستعد ضرور، ایک کیا ہوتا ہے؟ مستعد نگہبان ضرور ہوتا ہے، یعنی چونکہ انسان کے ہر لفظ پر ایک فرشتہ کیا ہے جی، ایک فرشتہ نگہبانی کرتا ہے اور اس کا اندراج ہوتا ہے، اس لیے بنائے احتیاط قرآن کے الفاظ میں ہی بات کرتی ہوں۔ یعنی یہ اس کا کہنا تھا کہ میں جو بات نہیں کر رہی باقی لفظوں میں، تو میرا مقصد یہی ہے کہ میں بس فرشتوں کو قرآن پاک ہی لکھواتی جاؤں، میرے نام اعمال میں قرآن ہی ہو، لکھا جاتا رہا ہو۔ تو یہ بھی سورہ قاف کی آیت انہوں نے پڑھی، ٹھیک ہے جی۔ ما یلفظ من قول، آیت نمبر سورہ قاف 26واں سے 12 ہے، سورت نمبر 50 حامیم 26واں سے 12، آیت نمبر 18 ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کس سوال کرتے ہیں کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ ایک قسم کا کیا تھا، ایسے ہی انہوں نے کہا یار کوئی ایسا سوال کریں کہ یہ کہیں اپنے لینگویج میں کوئی عربی مطلب نارمل قرآن کے علاوہ گفتگو کریں، تو آگے سے خاتون کا کیا کہنا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، خاتون سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ وَلَا تَقْفُ، سوال قبیلے کا کیا تو آگے دیکھیں جواب کیا ہے، جواب نمبر 11 خاتون، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جو بات تمہیں معلوم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، بے شک کان، آنکھ اور دل اس کی طرف سے جواب دہ ہیں، یعنی جس معاملے کا پہلے سے آپ کو کچھ علم نہیں اور جس سے کوئی واسطہ نہیں، اسے پوچھ کر اپنی قوتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ تو کیا کیا جی؟ سورہ بنی اسرائیل 15واں سپارہ 17ویں سورت، اس کی آیت انہوں نے پڑھی، اس خاتون نے، آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر سوال کرتے مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی غلطی کی۔ 12واں جواب دیکھیں خاتون کا، لا تثریب، کیا جواب ہے جی؟ کیا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے معاف کر دیں، میں نے واقعی غلطی کی، یعنی غلطی کی، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے فضول سوال کر دیا آپ سے۔ تو آگے دیکھیں جی، یہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ مبارک کو کیا فرماتی ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، وہی جو ہے جواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، یعنی اتنا فرمایا خاتون نے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور اللہ تمہیں بخش دے۔ سورہ یوسف 13واں سپارہ 12 نمبر سورت، آیت نمبر 92، ٹھیک ہے جی، 92، آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور اللہ سبحان اللہ، کیا عشق ہے قرآن سے جی۔ خاتون نے یہ جواب دیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ میری اونٹنی پر بیٹھ کر قافلہ سے جا ملنا پسند کریں گی؟ تو 13واں جواب آتا ہے خاتون کا قرآن پاک کی آیت میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا فرماتی ہیں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تو تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جان لیتا ہے، اگر آپ مجھ سے یہ حسن سلوک کرنا چاہیں تو اللہ اس کا اجر دے گا۔
وما تفعلوا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی سورہ بقرہ آیت ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ جلدی جلدی اگر ہمیں آیت ملتی ہے، ہم کوشش کریں وقت کو بچائیں، تو حوالہ سورہ بقرہ تو ہے، ٹھیک ہے جی، ہم دیکھتے ہیں اگر ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آگے چلتے جائیں گے، وقت ہم نے زیادہ نہیں لگانا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ تم جو نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، یعنی یہ بھی آیت انہوں نے پڑھی، اور مقصد کیا تھا کہ بس ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت صحیح ہے، آپ سواری میں بٹھانا چاہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک مجھے مطلب سوار کر لیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اچھا تو پھر سوار ہو جائیے، یہ کہ حضرت نے اپنی اونٹنی بٹھا دی، خاتون، قل للمؤمنین، سبحان اللہ۔ آگے سورہ نور کی آیت نمبر 30، جس کا ہم نے لیکچر کل پرسوں تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کرنا بھی شروع کیا ہے، اس کا بھی کام باقی ہے، تو یہ ترتیب ہے جی۔ خاتون نے کیا فرمایا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور اے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ خواتین کا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھیں۔ حضرت عبداللہ مدعا سمجھ گئے اور منہ پھیر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے، لیکن جب خاتون سوار ہوئیں تو اونٹنی بدکی اور خاتون کا کپڑا کجاوے میں الجھ کر پھٹ گیا، اور وہ پکار اٹھیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور خاتون، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کیے کرائے کوتاہی اور لغزش کا نتیجہ ہے۔ خاتون گویا حضرت عبداللہ کو توجہ دلا رہی تھیں کہ یہاں کچھ مشکل پیش آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے اور اونٹنی کا پیر باندھا اور کجاوے کے تسمے درست کیے۔ خاتون نے حضرت عبداللہ، یعنی یہ بھی آیت 25 سپارے کی ہے، کون سی ہے؟ بہرحال اس سے پہلے آپ کو بتا دیا 18 سپارے کی سورہ نور کی آیت تھی۔ خاتون نے حضرت عبداللہ کی مہارت و قابلیت کی تحسین کرنے کے لیے ایک آیت کے ذریعے اشارہ کیا، خاتون ففہمناہا سلیمان، یعنی آج کے دور میں ایسی عورتیں آ جائیں تو پھر ہمیں بھی ایسا بندہ بھی چاہیے کہ جو سمجھے بھی سوال کو، جواب کو۔ ففہمناہا سلیمان، یہ بھی 17واں سپارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس معاملے میں فہم و بصیرت دی، اور پھر جب سواری کا مرحلہ طے ہو گیا تو خاتون نے سواری کا آغاز کرنے کی آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، 25واں سپارہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مفید خدمت کے لیے، مفید خدمت کے قابل بنایا، مفید خدمت کے قابل بنا دیا، ورنہ ہم اپنے بل بوتے پر اس قابل نہ تھے، اور یقیناً ہمیں لوٹ کر جواب دہی کے لیے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹنی کی مہار تھامی اور حدی، عربوں کا مشہور نغمہ، سفر الاپتے ہوئے تیز تیز چلنے لگے۔ خاتون، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، ٹھیک ہے جی، 21واں سپارہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی آیت پڑھی، سورہ لقمان ہے، کہ جو بھی اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، اپنی آواز دھیمی رکھو۔ حضرت عبداللہ بات سمجھ گئے اور آہستہ چلنے لگے، اور گنگنانے کی آواز بھی پست کر دی، یعنی آہستہ کی اور تھوڑا درمیانی رفتار سے چلے، کیوں ہر چیز کا خیال کرنا ہے، عورتیں ہیں، عورتوں ہلیں گی زیادہ، مطلب ہر کسی کو پتہ لگے گا عورتیں ہیں، ہل رہی ہیں، ہر چیز کا کتنا خیال۔ خاتون نے 18ویں نمبر پہ گفتگو کی، قرآن کی آیت سورہ مزمل، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن میں جتنا کچھ آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، یعنی فرمائش ہوئی کہ حدی یعنی شعر و نغمہ کے بجائے قرآن میں سے کچھ پڑھیے۔ حضرت عبداللہ قرآن پڑھنے لگے، اور خاتون نے اس پر خوش ہو کر کہا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ بھی 24واں سپارہ ہے، اور اہل دانش و بینش ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کچھ دیر قرآن پڑھنے کے بعد کہا، حضرت عبداللہ بن مبارک، اے خالہ، کیا آپ کے شوہر ہیں؟
یعنی زندہ ہیں خاتون. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. انہوں نے کہا اے ایمان والو ایسی باتوں کے متعلق نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو. خاتون کا مطلب یہ تھا کہ اس معاملے میں سوال نہ کرو. اور قرینہ بتا رہا تھا کہ غالباً خاتون کے شوہر فوت ہو چکے ہیں. آخر کار ان دونوں نے قافلہ کو جا پکڑا. سبحان اللہ. یعنی یہ 7ویں سپارے کی انہوں نے آیت پڑھی ہے سورہ انعام سے، سورہ مائدہ سے پہلے والی صورت. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیا اس قافلے میں آپ کا کوئی لڑکا یا عزیز ہے جو آپ سے تعلق رکھتا ہے؟ خاتون: المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کاف کی آیت. اور یہ کیا تھا؟ 19 کے بعد 20 نمبر وہ ہے گفتگو ہے عربی قرآن میں. مال اور اسباب دنیوی زندگی کی زینت ہیں، یعنی میرے بیٹے بھی قافلہ میں شامل ہیں اور ان کے ساتھ مال و اسباب بھی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے لڑکے قافلے میں کیا کام کرتے ہیں؟ موصوف کا مدعا یہ تھا کہ ان کو پہچاننے میں آسانی ہو. خاتون: وعلامات وبالنجم هم یہتدون. سبحان اللہ. یہ ہے 14واں سپارہ سورہ حجر. اور نشانیاں ہیں اور ستاروں سے وہ راہ پاتے ہیں. مفہوم یہ تھا کہ وہ قافلے کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ ان کے نام بتا سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. خاتون نے نام بھی جب رکھے ہوں گے تو سوچ سمجھ کے رکھے ہوں گے. خاتون: واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. ٹھیک ہے جی. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما رسلا مبشرین ومنذرین، 6واں سپارہ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، سورہ مریم. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا اور موسیٰ سے کلام کیا. اور اے یحییٰ اس کتاب کو قوت سے پکڑو. ان تینوں آیتوں کو پڑھ کر خاتون نے بتا دیا کہ ان کے نام ابراہیم، موسیٰ اور یحییٰ ہیں. حضرت عبداللہ نے قافلے میں ان ناموں کو پکارنا شروع کیا تو وہ تینوں نوجوان فوراً حاضر ہو گئے. خاتون اپنے لڑکوں سے: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا سکہ یعنی نقدی دے کر شہر میں کھانا خریدنے کے لیے بھیجو، اور اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر اس میں سے تمہارے پاس روزی لے آئے. یعنی کھانے پینے کی کچھ چیز، یعنی لڑکوں کو کھانا کھلانے کی ہدایت کی. اور جب کھانا لایا گیا تو خاتون نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا، یعنی پہلے سورہ کاف کی آیت اس نے پڑھی. یہ جو اصحاب کاف کا واقعہ تھا ان کی آیت پڑھ کے انہوں نے اپنے بچوں کو اشارہ کیا. خاتون: کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، سورہ نون والقلم، 29واں سپارہ کی آیت. ہنسی خوشی کھاؤ پیو بس سبب اس اچھے کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا. اور ساتھ ہی دوسری آیت پڑھی جس کا منشا یہ تھا کہ میں آپ کے حسن سلوک کی شکر گزار ہوں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتا ہے. یہاں تک پہنچ کر یہ مبارک گفتگو ختم ہو گئی. یہ حل جزاء الاحسان سورہ رحمان کی آیت تھی. اس ضعیف خاتون کے لڑکوں نے عبداللہ بن مبارک کو بتایا کہ ان کی والدہ 40 سال سے اسی طرح قرآن ہی کے ذریعے گفتگو کر رہی ہیں. سبحان اللہ. یعنی 40 سال پہلے وہ ایسی گفتگو نہیں کرتی تھیں. تو اللہ رب العزت ایسے لوگ کروڑوں میں لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں. مقصد ان کا کیا ہوتا ہے؟ حساب کتاب سے بچیں. اور ہر کسی کے بس کی کام یہ نہیں ہوتی. ہم سے جتنا کوشش ہو سکے فضولیات سے، فضول گفتگو سے بچیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.